يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو بتلایا، اور یہ وہ آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی. قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو قرآن کریم کی جو شروعات ہوئی نازل ہونے کی، سب سے پہلے جب قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہی 5 آیتوں کو لے کر کے بھیجا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی اور وحی کی شروعات ہی علم سے کی. کیا فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. کیا کیا؟ پیدا کیا. اس رب کے نام سے کیا کیجئے؟ پڑھیے. قرآن کریم کے اندر تقریباً 78,000 الفاظ ہیں. کتنے الفاظ؟ 78,000. اور 6,666 آیتیں ہیں. ان 78,000 الفاظ میں سے سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے. اور قرآن کریم کی 6,666 آیتوں میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں یہ 5 آیتیں ہیں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیتوں میں سے 3 جگہ پر علم کا اور 2 جگہ پر پڑھنے کا اور 1 جگہ پر لکھنے کا ذکر فرمایا. اس کے ذریعے ہم پڑھنے لکھنے کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہماری شریعت نے پڑھائی کے اوپر کتنا زور دیا. بھئی 5 آیتوں میں 3 جگہ پر علم کا ذکر کرنا اور 2 جگہ پر پڑھنے کا ذکر کرنا اور 1 جگہ پر لکھنے کا ذکر کرنا، یعنی کہ پڑھنے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، پڑھنا، لکھنا اور علم حاصل کرنا، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان آیتوں کے اندر ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم ایسی قوم ہو، ایسی امت ہو کہ تمہارا رشتہ ہم نے شروع دن ہی سے پڑھنے لکھنے کے ساتھ کیا کر دیا؟ جوڑ دیا. بغیر پڑھائی لکھائی کے آپ کیا ہو؟ ادھورے ہو. دنیا کی کوئی قوم بغیر پڑھے لکھے ترقی کر ہی نہیں سکتی. ترقی کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا لکھنا پڑے گا. آپ کو اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھپانا پڑے گا. دیکھو، مذہب اسلام کی 2 بنیادی چیزیں ہیں، عمل اور ایمان، اور ان دونوں کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ علم. ایمان اور علم یہ جو ہے روشنی ہے، 2 الگ الگ روشنی ہے. علم جو ہے یہ ظاہری روشنی ہے اور ایمان جو ہے یہ اندرونی روشنی ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک روشنی بھی غائب ہو جائے تو انسان کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے اور انسان کی ترقی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے.
انسان کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اندرونی روشنی کے لیے، اور علم بھی ضروری ہے باہر کی روشنی کے لیے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ علم اور جہل یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، جہاں علم ہوگا وہاں جہل نہیں ہوگا، اور جہاں جہل ہوگا وہاں علم نہیں ہوگا۔ اور جہالت سے انسان اندھیروں میں جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا نزول فرمایا اور یہ وحی اور یہ نبوت لے کر کے بھیجا، تو ایسے وقت میں اور اسی سماج میں بھیجا جہاں پر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ جہالت کے گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے تھے اور اندھیرا چھائے ہوا تھا، اور جن لوگوں کے پاس تھوڑا بہت علم تھا ان کے علم کی شمع بھی بجھ چکی تھی اور وہ بھی اندھیریوں میں مغتظر ہو رہے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی لے کر کے اس قوم کے پاس بھیجا، اور جب اس امت مسلمہ نے اس علم کو اپنے لیے حرز جان بنایا اور اپنے سینوں میں بسایا تو بڑی بڑی مثالیں قائم کی۔ آپ دیکھیں دنیا کے جتنے علوم اور فنون ہیں، سارے علوم اور فنون کے اندر اسلام کے ماننے والوں نے ترقی حاصل کی اور بڑھوتری حاصل کی، اس کے موجد بن گئے۔ علم یونان، علم طب، علم جراحی، علم سرجری، علم قرنیہ، علم ہندسہ، علم فلکیات، علم حیات، یعنی دنیا کے اندر جتنے ترقی کے علم پائے جاتے تھے ان ترقی کے علوم کے بانی اور امام کون تھے؟ مسلمان۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم علم سے اتنے کوسوں دور چلے گئے ہیں، ہماری غفلت، ہماری جہالت، ہمارا اضمحلال اور ہماری سستی لاپرواہی کی وجہ سے کہ ہم اپنی خصوصیت اور اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں۔ جو کچھ ترقی ہمیں ملی تھی، دیکھو علم سے انسان کو عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، دولت ملتی ہے، ثروت ملتی ہے۔ بغیر علم کے نہ عزت حاصل کر سکتا ہے انسان، نہ دولت حاصل کر سکتا ہے، نہ وقار حاصل کر سکتا ہے، نہ ثروت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے، ان کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ تو علم سے جو ہے نا عزتیں ملتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر علم کی اہمیت اور فضیلتوں کو بیان فرمایا جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مسافر ہوتا ہے، جو انسان علم حاصل کرتا ہے جب تک علم حاصل کرنے کے اندر لگا رہتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ کر کے نہ آ جائے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اپنے بلوں میں رہنے والی چیوٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سلکا طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں۔ تو بے شمار مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت اور علم کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ تو فرمایا جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں۔ اور جب تک مسلمانوں نے علم سے اپنے دامن جوڑے رکھا ترقی کرتے رہے، عروج پر رہے، اور جب علم سے اپنا ناطا توڑ دیا اہل اسلام نے اور مسلمانوں نے علم کو چھوڑ دیا اور علم سے اپنا ناطا توڑ لیا تو پستی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ وہ سستی، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ذلت اور پستی کے اندر مبتلا ہو گئے، اور علموں کو چھوڑنے کی وجہ سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن کامل بن جاؤ۔ بھئی مومن کامل بننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا نا۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے، بڑی ٹینشن ہے، اسلام اور اہل اسلام کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں اور نئے نئے فتنوں کا سامنا اہل اسلام کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ان فتنوں کا جواب دینے کے لیے، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان فتنوں سے لڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ علم کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ ان فتنوں کا جواب کیسے دو گے؟ آج یہ میڈیا کا دور ہے،
اس میڈیا کے دور کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے دیکھو نا آپ، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کتنی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، پلاننگیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے مذہب اسلام کو بدنام کیا جائے اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اسلام سے کیا کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے بڑی پلاننگ یہ ہے کہ عوام کا رشتہ علماء سے کاٹ دیا جائے، علماء کی بغاوتیں ان کے درمیان میں بیان کی جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا ٹی وی چینلوں پر وہ بکے ہوئے مولویوں کو خرید لاتے ہیں، وہ مولوی بھی نہیں ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ تو سارے لوگوں کو کیا بتلاتے ہیں، یہ مولانا ہے، فلاں مولانا صاحب ہم سے کیا کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ جاہل انجینئر ہو، جاہل ڈاکٹر ہو، جاہل کلکٹر ہو یا جاہل ماسٹر ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ جو بھی انجینئر ہوگا وہ کیا ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، جو بھی ڈاکٹر ہوگا وہ کیا ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، جو بھی دوسری ڈگری جس نے حاصل کی ہوگی یا جو کسی عہدے پر ہوگا وہ کیا ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا۔ لیکن مولوی جاہل ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں جو ڈیبیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ ان کا مقصد صرف جو ہے نا چند کوڑیوں کی خاطر اسلام اور مذہب اسلام کی کیا کروانا ہے، بے عزتی کروانا ہے۔ تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ بغیر علم حاصل کرے ہوئے ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ جواب تو تبھی دیں گے نا جب ہمارے پاس کچھ ہوگا، جب ہمارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو جواب کہاں سے دیں گے؟ آئے دن ایسی باتیں اور ایسے اشکالات مذہب اسلام کے متعلق پیش کیے جاتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو چیز غلط ہے۔ جب انسان کو علم نہیں ہوتا ہے تو ان چیزوں کو سننے پر اور ماننے پر انسان کیا ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے وقتوں میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا رشتہ علماء سے مضبوط کریں۔ کس سے مضبوط کریں؟ علماء سے مضبوط کریں۔ دیکھو علماء کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے، ان کو تانے دیے جا رہے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان علماء نے، مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں کے گروؤں نے ان کو باندھ دیا ہے، ان کی عورتوں کو باندھ دیا، ان کو قید کر دیا، ان کو جو ہے نا آزادی سے محروم کر دیا ہے۔ اس طرح سے کہہ کر کے گویا کہ علماء کے خلاف کیا بٹھایا جا رہا ہے، زہر بٹھایا جا رہا ہے۔ دیکھو ہم لوگ جیسے ہیں تو ہمیں ہمارے معیار کے حساب سے علماء ملیں گے، جیسا گانا ویسا بجانا۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمیں جنید بغدادی ملے، ہمیں صابر کلیری ملے، ہمیں معین الدین چشتی ملے، ہمیں خواجہ اجمیری ملے، ہمیں جو ہے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملے، ہمیں نظام الدین اولیاء جیسے علماء ملے، تو یہ چیز ہم کیا کریں، بھول جائیں۔ جیسی روح ویسے فرشتے۔ جو علماء ہمارے لیے ہیں وہ ہمارے لیے غنیمت ہیں، ان کی ہمیں کیا کرنا پڑے گی، قدر کرنا پڑے گی، ان کو ہمیں اپنا سروے سروا ماننا پڑے گا، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا پڑے گا، ان کی تعلیمات کو ہمیں لینا پڑے گا، اور جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں وہ ان سے سیکھنا پڑیں گی، اور اس فتنے کے دور میں ہمیں ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها، کہ حکمت، دانائی، علم یہ اہل ایمان کی گمشدہ چیز ہے، گمشدہ سامان ہے، جہاں کہیں اس کو یہ مل جائے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو کیا کر لے، حاصل کر لے۔ ابھی آپ نے کسی نے دیکھا ہوگا، میں نے ابھی 2-4 دن پہلے ہی دیکھا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم باقاعدہ اس حدیث کو پڑھ رہا ہے، ایک پرچی ان کے سامنے ہے، اس کے اندر وہ اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر۔ اچھا پھر کسی ویڈیو بنانے والے نے اس کی ایڈیٹنگ کی، اس میں لکھا ہے شیخ الحدیث علامہ فلاں صاحب، اور آگے ان کے سامنے حدیث کی کتاب لیے ہوئے طلبہ بھی بیٹھے ہیں باقاعدہ، اور وہ گردن ہلا رہے ہیں، وہ کٹ پٹ کر کے پورا ویڈیو ایڈ کرا انہوں نے، وہ درس دے رہے ہیں گویا کہ، حالانکہ وہ ان کی کوئی اسپیچ ہے کسی سبھا کی اور کسی پروگرام کی، اس کے اندر اس حدیث کو انہوں نے پڑھا اور کیا کہا کہ علم جو ہے وہ ایمان والے لوگوں کی، مسلمانوں کی گمشدہ چیز ہے، گویا کہ گم گئی، اب جہاں کہیں وہ مل جائے تو اس کو کیا کر لینا چاہیے، اٹھا لینا چاہیے، اس کو حاصل کر لینا چاہیے، اس کا زیادہ حقدار ہے۔ مان کے چلیں ہم میں سے کسی انسان کا موبائل گم جائے اور اچانک سے اس کو وہ موبائل مل جائے تو بتا وہ چھوڑے گا کیا کہ بھائی میرا موبائل تو گم گیا تھا، مجھے اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرے گا، اٹھائے گا، کہے گا بھائی میرا حق ہے، یہ میرا مال ہے، میرا موبائل ہے، میں اس کا حقدار ہوں، اس کو میں کیا کروں گا، حاصل کروں گا۔ اسی طرح سے علم اور حکمت اور دانائی کی باتیں اہل ایمان کا کیا ہے، حق ہے، یہ اس سے گم ہو گئی ہیں، انسان ان سے دور ہو گیا ہے، جیسے ہی اس کو یہ چیزیں ملیں فوراً ان کو کیا کر لے، اٹھا لے اور ان کو کیا کر لے، حاصل کر لے۔
تو فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایمان والوں کی کیا ہے؟ گمشدہ شے ہے، گمشدہ چیز ہے. یہ جیسے بھی ہمیں حاصل ہو اس کو ہمیں حاصل کر لینا چاہیے. لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، جس طرح ملے. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. دینی علوم کے ساتھ ساتھ، دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی علوم بھی حاصل کرنا چاہیے. دیکھو ہمارے جو اسلاف تھے، ان اسلاف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فلسفے پر عمل کر کے، جو میں نے ابھی بتلایا کہ علم جو ہے اہل ایمان کی گمشدہ چیز ہے، جہاں کہیں اس کو ملے اس کو حاصل کر لینا چاہیے. ہمارے اسلاف نے اس فلسفے پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی علوم میں بھی ایسی مہارت حاصل کی کہ وہ ان سارے علوم کے موجد بن گئے اور امام بن گئے. کیا بن گئے؟ وزیر بن گئے. وزیر تعلیم ہوتا ہے نا، جس کو ہم شکشا منتری کہتے ہیں ہماری اپنے زبان کے اندر، وہ بن گئے ان علوم کے. اتنے سارے علوم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. بھائی فلکیات کا اپنا ایک علم ہے. چاند، سورج اور ستارے جو ہوتے ہیں نا، ان سے اندازہ لگاتے ہیں لوگ کہ بھائی سورج کب گہن ہوگا، چاند کب گہن ہوگا، آج ستارے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے، آج موسم کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا. اس کو موسم فلکیات کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر. تو ان علوم کے اندر بھی اہل اسلام نے کیا کی؟ ترقی حاصل کی، اور اس علم کے گویا کہ بانی بنے، اس علم کے ایجاد کرنے والے بنے، اس علم کے امام بنے، گویا کہ لوگوں کو یہ علم سکھلایا. علم جراحی، علم جراحی کہتے ہیں نشتر لگانے والا جو فن ہوتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا، جس کو ہم سرجن کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، جو گویا کہ چیر پھاڑ کرنے کا جو ڈاکٹر کام کرتے ہیں، اس علم کو کس نے حاصل کیا؟ اہل اسلام نے حاصل کیا. سرجری کے علوم کو اہل اسلام نے حاصل کیا. علم طب، جس کو ہم میڈیکل لائن کا علم کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتے ہیں، اس کو کس نے حاصل کیا؟ اہل اسلام نے حاصل کیا. یونانی دواخانے دیکھے ہوں گے نا آپ نے، یہ کس کی ایجادات ہیں؟ یہ اہل اسلام کی ایجادات ہیں. اہل اسلام نے اس میں ایسی ترقی حاصل کی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. ہندسوں کا علم، ہندسوں کا علم کہتے ہیں کہ نمبروں کے ذریعے کسی چیز کا علم نکال لینا. آپ نے دیکھا ہوگا نقش دیکھے ہوں گے، نقش، اس کے اوپر تعویذ بنانے والے وہ نمبرات لکھتے ہیں. وہ نمبرات اصل میں کسی آیت کا ترجمہ ہوتے ہیں، یا کسی آیت کی طرف کیا کرتے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. حروف تہجی کا علم ہوتا ہے کہ بھئی الف کا کیا نمبر ہے، با کا کیا نمبر ہے، تا کا کیا نمبر ہے، جس کو ابجد، حوض، حدی کہا جاتا ہے. ان سارے علوم اور فنون کے اندر اہل اسلام نے مہارت حاصل کی. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ان کو پہنچی، ان تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے ان علومات کے اندر کیا کی؟ ترقی حاصل کی. اور دیکھیں آپ، ساری دنیا کے اندر آپ نے اپنا ڈنکا بجایا اور ساری دنیا نے ان لوگوں کے علوم کا لوہا مانا اور اپنا پیشوا مانا اور اپنا امام مانا، اور ساری دنیا کے اندر ان علوم اور فنون کو پہنچا دیا. آج اہل یورپ جن علوم کا سہارا لے کر کے ترقی کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے نئی نئی ٹیکنالوجی اور نئی نئی چیزیں پیش کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے علوم کا نتیجہ ہے، جس کو ہم سے لے کر کے انہوں نے کیا کیا ہے؟ فائدہ اٹھایا، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ان علوم کے اصل مالک کون ہے؟ ہم ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہماری لاپرواہی اور ہماری غفلت ہے. کیا ہے؟ غفلت ہے. کسی شاعر نے اس بات کے متعلق بڑی پیاری بات کہی ہے، حالانکہ اس بات کا تعلق جو ہے نا میراث سے ہے. کس سے؟ میراث سے. کہ جس کو اپنے باپ کا علم نہ ہو، وہ باپ کے مال میں وارث کیسے بن سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے ہیں کہ فارسی کے لفظ ہیں وہ، کہ جس شخص کو اپنے باپ کا ہی علم نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے، تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کا مال بچے گا، جس کو ترکہ کہا جاتا ہے، اس میں یہ وارث کیسے بنے گا؟ بھائی وارث بننے کے لیے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ کیا تھے؟ میرے والد تھے، میرے باپ تھے. تو ایسے ہی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان علوم کے مالک ہم تھے، ان فنون کے مالک ہم تھے، ان علوم کے اندر ہم نے مہارت حاصل کی ہے، تو ہم کیسے کہیں گے کہ ان علوم کے کیا ہیں؟ ہم حقدار ہیں. ہم نے ان علوم کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. دنیا میں جتنے بھی علوم آج پائے جاتے ہیں نا، سائنس کا علم ہو اور جدید جتنے بھی نئے نئے علوم دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، ان علوم کے اصل مالک کون رہے ہیں؟ اہل اسلام رہے ہیں اور مسلمان رہے ہیں. آج مسلمانوں نے جب یہ چیز چھوڑ دی تو دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں ذلت اور پستی کا کیا ہے؟ شکار ہے. تو ہمارا رشتہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع دن سے ہی کائے سے باندھا تھا؟ علم سے باندھا تھا. اور اس لیے باندھا تھا تاکہ ہم ان علوم کے اندر کیا کریں؟ ترقی حاصل کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، دولت بھی کمائیں، عزت بھی کمائیں، ثروت بھی کمائیں. ان ساری چیزوں کے اندر ہم کیا کریں؟ ترقی حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کی دولت اتنی بڑی دولت دی ہے کہ اس سے بڑی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ایمان کے بعد میں. علم کے بغیر انسان جو ہے نا گونگا بہرا ہے، ادھورا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو انسان جانکار ہوتا ہے، علم کا مطلب جانکاری ہوتا ہے نا، جو انسان جانکار ہوتا ہے اس سے لوگ گھبراتے ہیں
کہ یہ ہماری کیا کر لے گا؟ پکڑ کر لے گا۔ کوئی بھی انسان پڑھے لکھے انسان کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اگر اتفاق سے اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے تو وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ یار میری بات کیا ہو گئی؟ غلط ہو گئی۔ ان کو تو جانکاری ہے، ان کو تو پہلے سے اس بات کا کیا ہے؟ علم۔ لہٰذا علم ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اور دیکھو علم کی کوئی عمر نہیں ہے، یہ ایک چیز ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے کہ بھائی شادی ہونے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ پڑھائی کریں گے، روزگار سے لگنے سے پہلے ہم پڑھائی کریں گے اور علم حاصل کریں گے، اس کے بعد میں ہم علم حاصل نہیں کریں گے۔ علم حاصل کرنے کی کیا ہو گئی؟ عمر ختم ہو گئی۔ میرے دوستوں، علم حاصل کرنے کی کوئی خاص مقرر عمر نہیں ہے۔ کوشش یہ کرے انسان کہ دنیا کے جھمیلوں میں الجھنے سے پہلے، بیوی بچوں والے مسائل میں الجھنے سے پہلے، کاروبار میں الجھنے سے پہلے اور اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں الجھنے سے پہلے ان علوم کو کیا کر لے؟ حاصل کر لے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اس کو اس وقت موقع میسر نہیں آ پایا تو ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے کہ وہ علوم کو کیا کر لے؟ حاصل کر لے، اپنا وقت فارغ کرے۔ دنیا کا کوئی بھی علم، دیکھو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر اگر کوئی دنیاوی علم حاصل کرنا چاہے تو 65 سال کی تقریباً عمر تک، بلکہ میرا خیال ہے 90 سال کی عمر تک وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے علم کیا کر سکتا ہے؟ حاصل کر سکتا ہے۔ کائے کے ذریعے؟ یہ جو ایم پی بورڈ ہوتا ہے یا راجیہ شکشا کیندر کے ذریعے یا اسی طرح سے NIOS، اس کے ذریعے بھی کیا کر سکتا ہے؟ علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، انسان صرف اپنے ذہن میں یہ لے اور یہ بٹھائے کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو وہ پھر اپنا وقت فارغ کر کے ان چیزوں کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے علم کو جو ہے نا دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دینی علم اور ایک دنیاوی علم۔ دیکھو یہ بات تو برحق ہے کہ جس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے، وہ علم کیا ہے؟ علم دین ہے۔ اور جس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو وہ کیا ہے؟ علم لا دینی ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ علم لا دینی ہے۔ علم کا مقصد تو یہی ہے نا کہ اس علم کے ذریعے انسان اپنی ذات کو پہچانے، اپنے معاشرے کو پہچانے، کائنات کو پہچانے، کائنات کے اندر جو چیزیں ان چیزوں کو پہچانے اور اس کائنات کے بنانے والے کو پہچانے، اس کے خالق اور مالک کو پہچانے۔ علم یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے میں اتنا منہمک ہوا کہ علم بنانے والے اور دنیا بنانے والے کو کیا ہو گیا؟ بھول گیا۔ علم کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان، لیکن علم حاصل کر کے انسان نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ اللہ تعالیٰ سے بیزار کر لیا۔ دیکھو پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے جن کا تعلق اسلام سے تھا اور انہوں نے ترقی حاصل کی، ان لوگوں میں اور آج کے جو لوگ ہیں جو علم کے ذریعے ترقی حاصل کر رہے ہیں، ان لوگوں میں فرق اتنا ہے کہ پہلے کے لوگوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے علم حاصل کیا اور علم میں ترقیات حاصل کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط بنائے رکھا۔ علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خدا پرستی تھی، اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ان کی زندگی کے اندر تھی۔ اور اس وقت کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے علم حاصل کر کے ترقی حاصل کی، لیکن اس ترقی کے ذریعے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے کیا کر لیا؟ توڑ لیا اور اپنے آپ کو خدا بیزار کر لیا۔ کیا کر لیا؟ خدا بیزار کر لیا۔ پہلے کے لوگ علموں کے اندر ترقی حاصل کیا کرتے تھے، خدا پرست ہوتے تھے۔ آج کے لوگ علموں میں ترقی حاصل کرنے کے بعد میں خدا پرست نہیں ہے بلکہ مادہ پرست ہیں۔ کیا ہے؟ مادہ پرست ہیں۔ تو علم کی خاصیت یہ ہے کہ علم کے ذریعے انسان اپنے آپ کو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پہچان بڑھائے۔ تو پہلے کے لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی بنایا کرتے تھے اور مسلمان بھی رکھا کرتے تھے۔ ان کا کوئی علم جو ہے نا قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہوا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے باہر نہیں جایا کرتے تھے، اس کی پرستش سے باہر نہیں جایا کرتے تھے۔ آج کے لوگوں کا علم جو ہوا کرتا ہے وہ مادے کا علم ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، یہ چیز فلاں چیز میں ملا دیں گے تو یہ چیز وجود میں آ جائے گی، اس چیز کو ایسا کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ مادے کا علم ہوا۔ اس کے ذریعے وہ کیا ہوگا؟ خدا بیزار ہوگا۔ تو ہمارا علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہمیں کیا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے۔ اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شروع میں ہی اپنی زندگی کے اندر اپنے عقائد کو مضبوط کرتے ہوئے دین کا علم حاصل کریں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد جب ہم دنیا کا علم حاصل کریں گے تو دنیا کا علم ہمارے دین کے علم پر غالب نہیں آئے گا، دین کا علم دنیا کے علم پر غالب رہے گا، جس کی وجہ سے ہم خدا بیزار نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے؟ خدا پرست ہوں گے۔ یہ الحاد کا دور ہے، انسانوں کو ان کے معبود حقیقی سے دور کرنے کی کوششیں ہیں۔ فتنوں کے دور میں یہی تو سب کچھ ہے نا کہ انسان جو ہے نا خدا بیزار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ جس طرح سے ہم ہیں اسی طرح سے آپ بھی ہو جائے۔ ہم خدا کو نہیں مانتے، آپ بھی خدا کو نہ مانیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں۔ اس کے لیے نئے نئے نصاب، نئی نئی ایجادات، نئی نئی چیزیں، ایسے نصاب تیار کیے جا رہے ہیں جن کے اندر کفریہ شرکیہ باتیں جو ہے نا شامل کی جا رہی ہیں۔ اب بتائیں جو انسان دینی علوم سے بیزار ہوگا، دینی علوم کا اس کو علم نہیں ہوگا، اس کے عقائد مضبوط نہیں ہوں گے تو وہ تو علم پڑھنے کے بعد میں کیا ہو جائے گا؟ خدا بیزار ہو جائے گا، دین کو چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دے گا۔ ابھی جو ہماری نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو، اس کے اندر کیا ہے؟
देवी देवताओं की बातें लिखी हुई हैं, शिरकिया बातें लिखी हुई हैं। मजहब इस्लाम के अलावा जो दूसरा मजहब है उस मजहब को फोकस करने की, उसको मानने की तरगीबात उसके अंदर लिखी हुई है। अब जब इंसान के पास बुनियादी तौर पर दीनी इल्म नहीं होगा तो हम तो परेशान हो जाएंगे, भटक जाएंगे। भाई पहले चला करता था सूर्य नमस्कार, हर मोटे इंसान की, मोटी अकल वाले इंसान के जहन में ये बात आ रही थी कि हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि हमारे वहां अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती, लिहाजा हम सूरज की भी इबादत नहीं करेंगे। ये मोटी सी बात थी, कॉमन सेंस वाली बात थी। भाई बात चली थी वंदे मातरम कहना होगा, हमारे उलमा ने मसला बतलाया, फतवा दिया कि भाई हम वंदे मातरम नहीं कह सकते। आप कहेंगे कि आप भी तो कह रहे हैं, है ना? तो इसके लिए आप एक ज़ाब्ता याद रखें कि जिक्र कुफ्र नबाशत, कुफ्र का जिक्र करना ये कुफ्र नहीं होता है। यानी कि बतलाने के लिए अगर कुफ्रिया लफ्ज़ बोल दिया जाए तो उसकी वजह से इंसान काफिर नहीं होता है। तो ये एक बात चली थी कि भाई आपको क्या कहना होगा? वंदे मातरम कहना होगा। उलमा ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, इसलिए कि इसके अंदर जो है ना ज़मीन को माँ कह करके गोया कि उसकी ताज़ीम की जा रही है, उसके अंदर इबादत का पहलू नुमाया हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते। मोटी मोटी सी बात थी, हमने उस चीज़ को समझा और हमारी कौम ने समझा, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं आने पाई। लेकिन जब उन्होंने देखा, देखो दुश्मन तो प्लानिंग करता है ना हमारे हिसाब से कि हम उसके किस बात का जवाब दे रहे हैं। जिन चीज़ों का हमें इल्म था हमने उसका क्या दे दिया? जवाब दे दिया। जिन चीज़ों का हमें इल्म नहीं होगा उनका हम जवाब नहीं देंगे। बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ने जाएंगे, वहाँ पढ़ने के बाद में वो क्या पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मशगूल हैं, बिजी हैं। हमें बच्चों ने क्या पढ़ा इस बात से हमें कोई सरोकार नहीं होता है। लिहाजा जब वो स्कूलों में जाएंगे और वो कुफ्रिया शिरकिया चीज़ें पढ़ेंगे तो वो उनके अकीदे का हिस्सा बनेंगी। काय का हिस्सा बनेंगी? अकीदे का हिस्सा बनेंगी। जब वो बड़े होंगे तो वो कहेंगे कि यार हमने तो बचपन में ये पढ़ा था। बात बिल्कुल सही है, बरहक है, क्योंकि वो दीन से क्या हो जाएंगे? बेजार हो जाएंगे। लिहाजा इस वक्त हमें सबसे अहम ज़रूरत यह है कि अपने बच्चों की दीनी तालीम को मजबूत बनाएं, इनके अकाईद को मजबूत बनाएं, इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के एक होने के अकीदे को रासिख कर दें। इसके बगैर हम आने वाली नस्ल को कुफ्र शिर्क से नहीं बचा सकते। एक ही रास्ता है हमारे पास में, अगर हम दुनियावी उलूम अपने बच्चे और बच्चियों को दिलवाना चाहते हैं और दुनियावी उलूम दिलवाने के साथ साथ हम अपने बच्चों को कुफ्र से बेजार करना चाहते हैं, कुफ्र और शिर्क से बचाना चाहते हैं, खुदा परस्त बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक ही हल है कि हम अपने मकातिब को मजबूत करें, अपने अकाईद को मजबूत करें, अपने उलमा को मजबूत करें, अपनी तंजीमों को मजबूत करें और अपने बच्चों की दीनी तालीम को क्या करें? मजबूत करें। ये काम सिर्फ तकरीरें बयान करने से और तकरीरें सुन लेने से नहीं चलेगा, इसके लिए हमें फिक्रमंद होना पड़ेगा। कोई एक सिर्फ चिराग लगा दे तो फिर उस चिराग से क्या हो जाएंगे? दूसरे चिराग खुद ब खुद रोशन हो जाएंगे। किसी एक को खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए, किसी एक जगह से, किसी एक मस्जिद से, किसी एक मोहल्ले से इस किरण को रोशन करने के बाद में इसकी शुरुआत हमें क्या करना पड़ेगी? करना पड़ेगी इसके लिए, वरना हमारा ईमान खतरे में है। हम अपनी नस्लों को ईमान के बेजार होने से नहीं बचा सकेंगे। अभी देखो ना आप कैसा कैसा फितनों का दौर चल रहा है, कितनी बुराइयां हमारे माशरे में वजूद के अंदर आ रही हैं। हमारे लड़कों की तो कहानियां कम हैं, लेकिन लड़कियां हमारी जो है ना दीन से क्या हो रही हैं? बेजार हो रही हैं, कुफ्र शिर्क के अंदर मुब्तला हो रही हैं। इस फिक्र को लेकर के हमें अपनी नस्लों को कुफ्र बेजार बनाने के लिए और कुफ्र से बचाने के लिए, शिर्क से बचाने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा। लिहाजा हमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को बे इंतहा अहमियत देना पड़ेगी। 1-2 घंटे की दीनी तालीम से ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसके लिए बाकायदा हमें एक निज़ाम बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को मस्जिद से मुंसलिक करना पड़ेगा। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी सिर्फ मस्जिद नबवी नहीं थी, बल्कि वो दीनी दरसगाह भी थी। हमें अपनी तमाम मस्जिदों को दीनी दरसगाह बनाना पड़ेगा। वहाँ सियासत के भी मसाइल हल हुआ करते थे, वहाँ आपसी मशवरे भी हुआ करते थे, वहाँ और भी दूसरी चीज़ें जो है ना अंजाम पाया करती थी। हमारी मस्जिदें इन सारी चीज़ों से क्या है? खाली हैं। हमारी मस्जिदें तो नमाजियों से खाली हैं, तो दूसरी चीज़ें हमारी मस्जिदों में कैसे आ जाएंगी? ये हमारे लिए क्या है? अफसोस का मकाम है। एक चीज़ हो तो हम उसका रोना रोएं। हज़ारों चीज़ें हमारे माशरे के अंदर ऐसी हैं जिनके अंदर हमें सुधार करने की क्या है? ज़रूरत है। सबसे पहले हमें आज ही से इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि हम अपने मकातिब के निज़ाम को क्या करें? कायम करें। इसके लिए किसी को अपना लीडर बनाएं, जिस किसी पर हम भरोसा कर सकते हैं उसकी निगरानी में अपने मकातिब को क्या करें? मजबूत करें और अपने बच्चों को मकातिब के अंदर भेजने का एहतिमाम करें। सस्ते मौलवियों से और सस्ती खालाओं से अपने बच्चों को पढ़ाने की फिक्र में अपने बच्चों को दीन बेजार ना बनाएं। देखो मैंने देखा है, मैं मकातिब पढ़ाता हूँ, मुझे इस बात की जानकारी है कि कम पैसों में 50 रुपए फीस है, 100 रुपए फीस है। बहुत सारी बाजियाँ, बहुत सारी खालाएं घरों पर बच्चों को पढ़ाती हैं। लोग ये सोच के कि हमारे बच्चे की फीस कम लग रही है, वहां पर अपने बच्चों को पहुंचा देते हैं। बच्चा 5 साल, 7 साल, 8 साल पढ़ता है, उसको कुछ भी अता पता नहीं होता है, हिज्जे करना भी उस बच्चे को नहीं आते हैं, उसका टाइम जाया हो जाता है और वो पढ़ाई से क्या हो जाता है? महरूम हो जाता है। बहुत सारे पढ़ाने वाले घरों पर ट्यूशन पढ़ाने आते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके रोजगार को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, वो कोई और अच्छा रोजगार करें लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना करें।
بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے بچوں کو اچھا پڑھانے کی، آپ ضرور پڑھائیں اور اچھی فیس لیں، لیکن آپ کے اندر بچوں کو اچھا پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو خطرے میں نہ ڈالیں. اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ہم ایک نصاب کسی بہترین عالم کا انتخاب کر کے مرتب کروائیں، جس کے اندر عقائد، اسلامیات، دعائیں اور جتنی بھی چیزیں بیسک ضروری چیزیں ہیں بنیادی طور پر، ان ساری چیزوں کی کیا کریں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.